میں پروفیسر واصف صاحب کا یہ انتظار کر رہا تھا کہ میرے شکریہ اور جو تاثراتی تقریر ہے اس میں ان کا ذکر بھی ہے. جناب صدر، معزز فرمان گرامی اور خواتین حضرات، بات میری تھوڑی سی طویل ہے، جہاں آپ کو لگے گا مجھے رک جانا چاہیے اشارہ کر دیجیے گا. تو اردو شعر و ادب سے میرا پیدائشی تعلق ہے. اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ 1954 میں جب میری پیدائش ہوئی، سہراب مودی کی فلم مرزا غالب ریلیز ہوئی اور اسی سال ہماری پیدائش بمبئی کے ایک سرکاری اسپتال میں ہوئی. اب یہ ٹھیک پتا نہیں ہے کہ پہلے ہم ریلیز ہوئے یا فلم. اب یہ ٹھیک پتا نہیں کہ پہلے ہم ریلیز ہوئے یا فلم، لیکن یہ کیا کم ہے کہ ان دونوں ادبی واقعات کا سن پیدائش ایک ہی ہے. شاید ہی کسی اردو ادیب کو یہ سعادت نصیب ہوئی. دوسرا ثبوت ہماری ادبی پیدائش کا یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کے ٹھیک 16 دن بعد یعنی 12 مارچ 1954 کو ساہتیہ اکیڈمی کی پیدائش ہوئی. میں نے اپنی پیدائش سے لے کر آج تک ایمانداری سے جینے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے ساہتیہ اکیڈمی نے پچھلے 70 برسوں میں دیانت داری سے ادیبوں اور شاعروں کو ایوارڈ دے رہی ہے. تیسرا ثبوت یہ ہے کہ 1954 ہی میں پدم شری دینے کا سلسلہ حکومت ہند نے شروع کیا. ایسا لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہماری حکومت میری پیدائش کا انتظار کر رہی تھی، جس کی خوشی میں اس نے اسپورٹس، تعلیم، صنعت و حرفت، سائنس، اداکاری، میڈیسن، سماجی خدمات کے علاوہ ادبی خدمات پہ کارنامے نمایاں کرنے والوں کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا. پچھلے 70 برسوں میں ہماری حکومت نے صرف 15 لوگوں کو اس اعزاز سے نوازا ہے، جس میں 2 مزاح نگاہ بھی شامل ہیں. ایک مشتبہ حسین اور دوسرے سالک لکھنوی، جن کی مزاحیہ مضامین کی کتاب دسمبر 1982 میں بے سرو پا کے عنوان سے شائع ہوئی. اس کتاب کا انتصاب انہوں نے کیوں لکھا تھا؟ کوٹ، ہر اس احمق کے نام جو کتاب خرید کر پڑھتا ہے. سالک لکھنوی کا اختصاص یہی ہے کہ انہوں نے تقریباً 100 برس کی عمر پائی، جو میری ناقص معلومات کے مطابق اردو شاعروں اور ادیبوں میں سب سے لمبی عمر پانے کا ریکارڈ بھی ہے، جو ایک مزاح نگار کے نام ہے. مئی 1988 میں کراچی میں پہلی اتفاق طنز و مزاح کانفرنس ہوئی تو مرحوم یوسف ناظم اور مشتبہ حسین کی سفارش پر مجھ ایسے نو آموز مزاح نگار کو بھی وہاں مدعو کیا گیا. کراچی والوں نے ہم سارے ہندوستانی مزاح نگاروں کی بہت پذیرائی کی اور میری خصوصاً بہت ہمت افزائی کی گئی. وہاں میں نے دیکھا کہ نئی کتابوں کی رسم اجرا 5 ستارہ اور 7 ستارہ ہوٹلوں میں کی جاتی ہے. اس موقع پر ایک سووینیر بھی شائع کیا جاتا ہے، جس میں لاکھوں روپے کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں، جس سے حاصل ہونے والی رقم سے مصنف نیا سوٹ سلوا کر پروگرام میں شریک ہوتا ہے اور تکلف کی شائعے کا بل بھی ادا کرتا ہے. یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ کتاب جتنی معمولی ہوتی ہے، رسم اجرا کی تقریب اتنی ہی غیر معمولی منعقد کی جاتی ہے. اور کچھ دنوں بعد لوگ باغ اس کتاب اور مصنف دونوں کو بھول جاتے ہیں. چنانچہ جب 1991 میں میری پہلی کتاب شائع ہوئی تو میں نے پاکستانیوں کی تقریب میں بمبئی کے سب سے بڑے 5 ستارہ ہوٹل تاج محل کے پیچھے گلی میں واقع ایک 2 ستارہ ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں رسم اجرا کی تقریب منعقد کی، جس میں شرکت کے لیے مشتبہ حسین خاص طور پر دلی سے تشریف لائے. مقامی ادبا میں یوسف ناظم، حسن کمال اور سلمان صدیقی نے شرکت. مہمان خصوصی کے
کے طور پر ایک وزیر تدبیر نے بھی شرکت کی جن کے ہاتھوں رسم اجرا انجام دی گئی. رسم اجرا دراصل بمبئی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے ادا کی. کتاب کی اشاعت پر جتنی رقم خرچ ہوئی تھی اس کی دگنی رقم اس تقریب پر خرچ ہو گئی جو اس زمانے میں میری ایک ماہ کے تنخواہ کے برابر تھی. یہ اگلا مہینہ ہم نے کس طرح گھر چلایا ہوگا وہ کہانی پھر پھر 16 برس بعد دوسری کتاب کی رسم اجرا اخلا جانے کے بعد ایک ہائی اسکول کے ہال میں منعقد کی گئی جس میں مشتبہ حسین حیدرآباد سے تشریف لائے اور مقامی ادیبوں میں حسب معمول یوسف ناظم اور سلمہ صدیقی نے شرکت فرمائی. رسم اجرا ممبئی ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس نے انجام دی. دونوں کتابوں کی تقریبات میں جج صاحبان نے ایمانداری سے کتاب پڑھ کر انصاف سے کام لیتے ہوئے بہت سلجھی ہوئی تقریریں کی. اس زمانے میں عدلیہ بھی میری طرح بہت دیانتدار ہوا کرتا تھا. 9 برسوں کے بعد تیسری کتاب شائع ہوئی تو میں ممبئی سے ناسک منتقل ہو چکا تھا. وہاں ڈھونڈنے پر بھی کوئی جج کوئی منصف نہ ملا مگر وہاں کے لوگ بڑے انصاف پسند ادب دوست اور اردو نواز تھے. اردو والوں سے زیادہ مراٹھی والوں نے پروگرام میں شرکت کی اور سلام بن رضا بیگ احساس اور مصطفیٰ کمال کی تقریروں کو سمجھ کر تالیاں بجائیں. اب جو 2024 میں چوتھی کتاب کی اشاعت عمل میں آئی اور عزیز دوست پاپولر میرتھی کی کوششوں سے اس کی رسم اجرا دہلی میں ہونا قرار پائی تو میں نے سوچا پھر عدالت عظمیٰ کے کسی جج یا چیف جج کے ہاتھوں اس نیک کام کو انجام دیا جائے. مگر ادھر کتاب ابھی اشاعت کے مرحلوں سے گزر رہی تھی کہ خبر آئی کہ عدالت عظمیٰ کے چیف جج نے